ناظرین، بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ دوست ملک چین ایک بار پھر پاکستان کی حمایت میں نہ صرف کھل کر سامنے آ گیا بلکہ مودی اینڈ کمپنی پر واضح کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ خانی بند کرنا ہوگی، ورنہ اب کی بار جنگ انڈیا کو بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ چین نے بھارت کو 5 سال بعد سب سے بڑا جھٹکا دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گلوان وادی کے تصادم میں بھارت کئی کلومیٹر کا علاقہ چین کے ہاتھوں کھو چکا تھا۔ اب چین نے بھارت کو اس کے بعد سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے اور دونوں ملکوں میں نئی جنگ چھڑ چکی ہے۔ چین نے لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے متصل علاقے میں کئی بھارتی چیک پوسٹوں کو ختم کر دیا ہے، یعنی جن علاقوں میں بھارتی فوج پہلے گشت کرتی تھی اب وہاں تک ان کی رسائی ہی نہیں رہی۔ یہ کیا معاملہ ہے اور صورتحال اس نہج پر کیسے پہنچی، اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے گزشتہ دنوں میں آنے والے بیانات اور تمام عسکری تیاریاں اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ بھارت اس مرتبہ جنگ سمندروں اور دریاؤں میں لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت کی بحریہ کی سرگرمیاں، سندھ اور سرکریک پر قبضے کی دھمکیاں اور بھارتی ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈر کا یہ کہنا کہ وہ دریاؤں کو عبور کر کے پاکستان کو علاقائی نقصان پہنچائیں گے، یہ سب اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن اب پاکستان نے ترپ کی چال چلتے ہوئے بھارت کی سمندری محاذ سے حملے کی کوشش کو ناکام کر دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایک نئے اینٹی شپ بلاسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ یہ میزائل اتنا تباہ ہے کہ یہ INS وکرانت کو نہ صرف نشانہ بنائے گا بلکہ اسے کھلے پانیوں میں آنے کی مہلت تک نہیں ملے گی۔ پاکستان کی جانب سے کیے گئے نئے میزائل تجربے کی کیا خاص بات ہے؟ یہ میزائل کن خصوصیات سے لیس ہے؟ کیسے دلی میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور انڈین اینکرز نے کیوں ہاہاکار مچا رکھی ہے؟ اس سب پر اس ویڈیو میں آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تیسری بار انڈیا کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ نیتن یاہو نے صاف لفظوں میں بھارت کو کہہ دیا کہ وہ انڈیا کا دورہ نہیں کریں گے کیونکہ بھارت محفوظ ملک نہیں ہے۔ دلی دھماکے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دسمبر میں ہونے والے بھارت کے دورے کو مؤخر کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کی غیر تسلی بخش سیکورٹی صورتحال کی وجہ سے نیتن یاہو انڈیا نہیں جا رہے۔ نیتن یاہو کو 9 ستمبر کو ایک روزہ دورے پر آنا تھا، لیکن 17 ستمبر کو الیکشن کے باعث اسے منسوخ کرنا پڑا تھا۔ اس سے بھی قبل اپریل میں انہوں نے بھارت کا طے شدہ دورہ اچانک معطل کر دیا تھا اور مودی سرکار کو شدید سبکی اٹھانا پڑی تھی۔ ناظرین، پچھلے چند ہفتوں سے جب سے امریکہ نے بھارت کو نظر انداز کیا تب سے انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ وہ چین کے قریب چلا جائے اور بیجنگ سے اچھے تعلقات قائم کرے، لیکن اب ان تمام کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے اور چین نے بھارت کو سختی سے جواب دیا ہے، جبکہ بھارت نے بھی چین سے الجھنے کی غلطی کر لی ہے۔ معاملہ اب سرحد پر فوجی نقل و حرکت اور ٹکراؤ تک پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ اب کی بار مودی سرکار نے پوری کوشش کی کہ چین سے اچھے تعلقات قائم کرے، یہاں تک کہ انڈین میڈیا کو بھی ہدایت دی گئی کہ چین کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ مغرب نے بھارت کو دھتکار دیا ہے اور اب بھارت چین اور روس کے ذریعے اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے۔ مگر چین کو بخوبی اندازہ ہے کہ بھارت برسوں تک مغرب کا مہرہ بن کر چین کے خلاف استعمال ہوتا رہا، اس لیے وہ بھارت پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین نے ہمسایہ ممالک کی پالیسی میں واضح اعلان کیا کہ پاکستان ہی چین کی اولین ترجیح ہے اور رہے گا۔ خیر، اب بات کرتے ہیں انڈیا اور چین کے درمیان شروع ہونے والے نئے پھڈے کی۔ ایک بھارتی خاتون جو لندن سے جاپان جا رہی تھی، چین کے شنگھائی ایئرپورٹ پر اسے چینی حکام نے روک لیا۔ نہ صرف روکا بلکہ 18 گھنٹے تک اسے روکے رکھا۔ چین نے کہا یہ پاسپورٹ غیر قانونی ہے کیونکہ اس پر جو رہائشی پتہ ہے وہ اروناچل پردیش کا ہے اور اروناچل پردیش بھارت کا حصہ نہیں بلکہ چین کی ریاست یانگنان کا حصہ ہے۔ بھارتی خاتون نے کہا کہ اسے نہ صرف ایئرپورٹ پر روکا گیا بلکہ بار بار چینی حکام ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اروناچل پردیش بھارت کا حصہ نہیں ہے۔ بھارت نے اس پر احتجاج کیا، بیجنگ میں اپنے سفارتکاروں کے ذریعے چین کو ڈیمارش جاری کیا اور نئی دہلی میں چینی سفارتکاروں کو بلا کر اعتراض ریکارڈ کرایا۔ چین نے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم نے کبھی اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا اور نہ آگے کریں گے۔ یہ علاقہ چین کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ بیان بھارت کے لیے ایک کھلا اور سخت پیغام تھا۔ چین نے انڈیا کو نہ صرف زبانی کلامی وارننگ دی ہے بلکہ پچھلے 1 سال سے
چین نے اولن اروناچل پردیش کو اپنا حصہ بنانے پر کام شروع کر دیا ہے۔ چین نے اروناچل پردیش کے قریب درجنوں نئے فوجی اڈے قائم کیے، ایئر بیسز بنائے اور فوجیوں کی تیز نقل و حرکت کے لیے ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک اور ہوائی اڈے بنائے تاکہ فوج جلد سے جلد مطلوبہ مقام تک پہنچ سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین اس علاقے میں کسی بھی وقت بڑا قدم اٹھا سکتا ہے اور انڈیا کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے میزائل تجربے کی۔ اس سے متعلق سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر اس وقت پاکستان نے میزائل تجربہ کیوں کیا اور پاکستان اس کے ذریعے بھارت کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ انڈیا اس وقت رافیل طیاروں کے اعتماد میں مبتلا ہے، حالانکہ پاکستان انہیں پہلے ہی ناکارہ بنا چکا ہے۔ اب بھارت کے پاس ایک آخری حربہ باقی ہے جسے وہ ابھی تک استعمال نہیں کر سکا، اور وہ ہے ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دیوالی کے موقع پر اسی وکرانت پر کھڑے ہو کر پاکستان کو دھمکیاں بھی دی تھیں، مگر اب پاکستان نے ایک بڑا تجربہ کر کے بھارت اور اس کے INS وکرانت کو اس کی اصل اوقات یاد دلا دی ہیں۔ پاکستان نیوی کا اندرون ملک تیار کیے گئے اینٹی شپ بلاسٹک میزائل مکمل طور پر پاکستانی انجینئرز اور سائنسدانوں کی تخلیق ہے۔ یہ سمندر اور زمین دونوں اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی جنگی جہاز خصوصاً INS وکرانت اب اس کے نشانے پر ہیں۔ بھارت کے نیول بیسز بھی اس کی رینج میں آ چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی ٹیکنالوجی میں خود کفالت اور دفاعی قوت کا ثبوت ہے۔ ایک طرف انڈیا ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی اس کے طیارے جنگ میں گر جاتے ہیں تو کبھی انڈین طیارہ ایئر شو میں کرتب دکھانے کے دوران گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ہے جو اپنے ناقابل تسخیر دفاع کو روز بروز مضبوط سے مضبوط تر بنانے پر کام کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں کا موازنہ اگر کیا جائے تو ایک طرف پاکستان ہے جو وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو گھر میں گھس کر انجام تک پہنچا رہا ہے، تو دوسری جانب بھارت ہے جس کے شہریوں کو چین میں روک لیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس میزائل تجربے نے انڈیا کو واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ اگر انڈیا نے سرکریک سے لے کر کراچی تک کسی بھی محاذ پر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف بھارتی بحریہ کا غرور وکرانت سمندر برد ہوگا بلکہ انڈین نیول بیسز اور بندرگاہوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس میزائل تجربے کے بعد بھارتی میڈیا نے روایتی رونا دھونا شروع کر رکھا ہے۔ انڈین اینکرز اور تجزیہ کار آگ کے شعلے اگل رہے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ہم سے ایک قدم آگے رہتا ہے۔ ناظرین، خطے کی بدلتی ہوئی بساط ایک بار پھر یہ ثابت کر رہی ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن اب پرانے انداز میں نہیں چل سکتا۔ بھارت ہو یا چین یا خطے کی کوئی بھی قوت جو ملک زمینی حقائق، سفارتی تقاضوں اور دفاعی تیاریوں کو نظر انداز کرے گا، اسے کسی نہ کسی مرحلے پر جھٹکا ضرور لگے گا۔ پاکستان نے تازہ میزائل تجربے کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ کمزور ہے، نہ بے خبر اور نہ ہی کسی جغرافیائی مہم جوئی کو برداشت کرنے کے موڈ میں ہے۔ دوسری طرف چین اور بھارت کے درمیان بگڑتی صورتحال نے مودی سرکار کو یہ باور کروا دیا کہ محض بیانات، پروپیگنڈا یا سیاسی دکھاوا اب کافی نہیں رہا۔ عملی حقائق ہر دعوے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی تصدیق یا تردید کرتے ہیں۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ خطہ امن کی طرف بڑھے گا یا محاذ آرائی کی طرف دھکیلا جائے گا۔ پاکستان نے اپنے عزم، اپنے اعتماد اور اپنی صلاحیتوں کا ثبوت ایک بار پھر دے دیا ہے۔ اب دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ خطے کے باقی کھلاڑی حقیقت پسندی اختیار کرتے ہیں یا اپنی ہی بنائی ہوئی دھن میں راستہ بھول جاتے ہیں۔